نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین آہستہ کہی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو یعنی اکیلا ہو، چاہے کوئی شخص مقتدی ہو اور امام سے سورۃ الفاتحہ سن رہا ہو، یہ تینوں نمازی نماز میں آمین کو آہستہ کہیں گے۔ ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اس پر دلائل پیش کریں گے۔ سنیے ہماری پہلی دلیل۔ قرآن پاک کی آیت ہے 11واں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 89۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، تحقیق تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابو العالیہ، ابو صالح، اکرمہ، محمد بن کعب القرظی، ربیع بن انس، یہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی یعنی الفاظ بولے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ اللہ جل شانہ نے ان کے متعلق کیا فرمایا کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول فرما لی۔ دعا تو کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے صرف آمین کہا تھا۔ تو اللہ کا یہ فرمانا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آمین بھی دعا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آمین دعا ہے، اب ہم غور کرتے ہیں کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، دیگر دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا دیگر آثار میں منقول ہیں، وہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں یا بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاموش نہیں رہتا، بلکہ یہاں ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ سے پہلے اللہم باعد بینی والی دعا پڑھے گا تو وہ آہستہ پڑھے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ چھپا کر پڑھتے تھے۔ نمبر 2، ہم تشہد کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ کوئی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتا ہے، کوئی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتا ہے، کوئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتا ہے۔ جو بھی دعا ہو اتحیات کے بعد پڑھنے والی، اس کو بھی آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو چاہے امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، آہستہ پڑھتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ آمین بھی دعا ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت سے معلوم ہوا، تو آمین کو بھی آہستہ ہی کہنا چاہیے، جیسا کہ دوسری دعائیں اللہم باعد بینی، رب اجعلنی، اللہم انی ظلمت نفسی کو آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ دلیل نمبر 2 سنیے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے، ایک بہت بڑے محدث امام ہیں، امام ابو داود سلیمان بن داود بن جارود الطیالسی البصری، المتوفی 204 ہجری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند ابی داود الطیالسی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست سند کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو داود طیالسی فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا امام شعبہ نے، اور یہ بات تو عام طالب علم بھی جانتے ہیں کہ امام شعبہ بہت بڑے ثقہ امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی سلمہ بن کہیل نے، یہ بھی ثقہ ہے جیسا کہ امام مجلی نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حجر ابو العنبس سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا علقمہ بن وائل نے، اور علقمہ یہ روایت بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ روایت کیا ہے
کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پس جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا قال آمین، تو آپ نے آمین فرمایا، خفض بہا صوتا، اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھا، دھیمے انداز سے آمین کہی، آہستہ آمین کہی۔ مسند ابی داود طیالسی حدیث نمبر 1117۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ امام ابو داود طیالسی بالاتفاق ثقہ، امام شعبہ ثقہ، حضرت سلمہ بن کہیل ثقہ، حجر ابو العنبس بھی ثقہ ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کی کنیت ابو العنبس بھی آتی ہے، ابو السکن بھی آتی ہے، اور یہ مجہول یا مستور راوی نہیں ہیں بلکہ ثقہ راوی ہیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں حضرت امام بن معین خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو اوپر ہیں حضرت علقمہ بن وائل، وہ بھی بالاتفاق ثقہ ہیں، اور ان سے اوپر صحابی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، آپ نے سورۃ الفاتحہ بلند آواز سے پڑھی تھی، لیکن جب باری آئی آمین کی تو آپ نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، بالکل آہستہ نہیں رکھا، تھوڑا سا آواز کو اوپر اٹھایا تاکہ قریب سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہا جائے گا، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ تو اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ان کے الفاظ ہیں قال آمین یخفض بہا صوتا، کہ آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو پست رکھا، اور محدث حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہی جائے، لیکن آہستہ کہی جائے۔ دلیل نمبر 3 سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت سمرہ بن جندب، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاکرہ ہوا، اور اس میں یہ بات چلی، حضرت سمرہ بن جندب نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سکتے کرتے تھے، ایک سکتہ کرتے تھے جب آپ تکبیر کہتے، اور دوسرا سکتہ کرتے تھے جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ چکتے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی آتا، اور حضرت عمران بن حسین نے اس کا انکار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے نہیں کرتے تھے۔ تو جب دونوں کا اختلاف ہوا تو دونوں نے اپنا مسئلہ بہت بڑے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لکھا، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سمورہ قد حافظہ، کہ سمورہ نے صحیح یاد رکھا ہے، یعنی حضرت سمورہ بن جندب جو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سکتے کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد، وَلَضَّالِينَ کے بعد، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب پہلا سکتہ کا معنی تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنا، یعنی دور سننے والا اس کو خاموشی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت خاموشی نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی پہلے روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ آپ سکتہ کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس خاموشی میں اللہم باعد بینی پڑھتا ہوں۔ تو اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد خاموشی ہے سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی دعا کے لیے، اور وَلَضَّالِّينَ کے بعد خاموشی ہوتی ہے آمین کی۔ یہ حدیث ہے سنن نبی داود کی حدیث نمبر 779۔ اس روایت کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَضَّالِّينَ کے بعد تھوڑا سکتہ کرتے تھے آمین کہنے کے لیے اور تھوڑا سانس نکالنے کے لیے۔ اگلی دلیل سنیے جی۔ اگلی دلیل 2 جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز میں نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اور نہ ہی تعوذ اعوذ باللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اور نہ ہی آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ شرح معانی الاثال الطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 1208۔ اس روایت کے تمام راوی صدوق ہیں۔ ابی سعید کے بارے میں کچھ لوگ جرح کرتے ہیں، حالانکہ ان کی توثیق بھی موجود ہے، وہ مختلف فی راوی ہیں، اور اس طرح کے مختلف فی راوی کی روایت حسن ہوتی ہے، اور اس روایت کی کئی متابعات بھی موجود ہیں، لہذا اس روایت کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چند روایتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے، اور ایک مسند ابی داود طیالسی کی صحیح حدیث ہے، اور ایک سنن ابی داود کی صحیح حدیث ہے، اور ایک شرح معانی الاثار کا اثر ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا
کہ نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، نماز کوئی بھی ہو۔